بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج اس ویڈیو میں ہمیں آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کچھ دعائیں اور اذکار آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جو بیماریوں، وباؤں اور ناگہانی آفتوں سے بچاؤ کے لیے احادیث کی کتب میں درج ہیں اور جن کو بالکل صحیح قرار دیا گیا ہے۔ سنت مطہرہ میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ وہ مسنون اذکار اور دعاؤں پر پابندی کریں۔ یہ کوئی معمولی اذکار اور دعائیں نہیں ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کے تو انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان کو تکلیف، نقصان اور ہر قسم کی منفی سرگرمی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اب منفی سرگرمی میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی آ سکتی ہے جو انسان کو نقصان کا باعث بنے، جس سے انسان کو ضرر اور تکلیف پہنچے۔ جو دعائیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان کے عموم سے اور ان کے پابند ہونے سے مختلف قسم کی بیماریوں اور وبائی امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماریوں سے پناہ کے ضمن میں جو دعا بیان فرماتے ہوئے سنا، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت کے ضمن میں ہے کہ جس نے یہ دعا صبح کے وقت 3 بار پڑھی تو شام تک اسے کوئی بھی ناگہانی آفت، کوئی بھی اچانک حادثہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ یعنی وہ تمام ناگہانی اور اچانک آنے والی آفتیں جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار نہ ہو، ان سے محفوظ رہے گا اس دعا کے وسیلے سے۔ اور اس دعا کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس دعا کو ابو داؤد 5088 اور ترمذی نے 3388 میں روایت کیا ہے اور اسے بالکل صحیح بھی قرار دیا ہے۔ لیکن ترمذی میں اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے رات کو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کلمات بتائیں کہ اگر تم یہ کہہ دیتے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا، اور وہ کلمات بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یعنی یہ کلمات کہنے سے انسان ضرر اور نقصان پہنچانے والی کسی بھی قسم کی مخلوق سے حفاظت میں رہے گا۔ تو پھر چاہے کوئی بھی موذی جانور ہو یا سانپ ہو یا ان جیسی کوئی اور نقصان پہنچانے والی چیز ہو، تو انسان اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شدید اندھیری اور بارش والی رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں، تو ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتے ہی کہا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح اور شام کے وقت کہا کرو، قل هو اللہ احد، اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث کو بھی ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، تو اس لیے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو کیوں نہ پھر ہر مومن مرد اور عورت ان اذکار کو مقررہ اوقات میں پابندی کے ساتھ اپنا لیں اور ان پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات اور اذکار کو پڑھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو، دلی اطمینان ہو کہ اللہ ہی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پروردگار ہے۔ اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، وہ کامل اختیار رکھتا ہے اور وہی ہر چیز پر مالک ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا کے پڑھنے سے بھی انسان ہر قسم کی دماغی، بدنی اور وبائی امراض، جس میں طاعون اور کرونا وائرس جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں، ان سے بھی محفوظ رہے گا اور ساتھ ہی کوڑ کی بیماری سے بھی حفاظت میں رہے گا۔
इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रवायत किया है और अलबानी ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है। इस हदीस की शरह में अल्लामा तय्यबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पर बीमारियों से पनाह नहीं मांगी, यानी जुमला अमराज और बीमारी से पनाह नहीं मांगी। दायमी और बड़ी बड़ी बीमारियों से पनाह मांगी है और छोटी और आरसी तौर पर होने वाली बीमारियों से पनाह इसलिए नहीं मांगी कि कुछ बीमारियों की तकलीफ कम होती है, लेकिन उस बीमारी के बदले में जो अजर मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये बीमारियां आरसी होती हैं, थोड़ी मुद्दत के लिए होती हैं, लेकिन इन बीमारियों की वजह से भी जो अजर सवाब हमें मिलेगा वो तो इन बीमारियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा। तो उनसे पनाह नहीं मांगी। और वो बीमारियां हैं कौन कौन सी जो आरजी हैं और उनसे पनाह भी नहीं मांगी? उनमें सर दर्द, बुखार, आँख का दर्द, कान का दर्द, गले में छोटा मोटा दर्द और इसी तरह के दर्द जो इंसान को वक्ती तौर पर थोड़ी सी मुद्दत के लिए होते हैं, लेकिन उन पर सब्र करने से जो अजर सवाब मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमी बीमारियों से पनाह मांगी है, क्योंकि इंसान दायमी बीमारी से खुद भी तंग हो जाता है और दोस्त अहबाब भी मुतनफ़र हो जाते हैं। लोग बातचीत और इलाज मुआवजे के लिए भी नहीं आते और इंसान खुद अपने आप से बेजार और आवाज़ार हो जाता है। तो इस किस्म की दायमी, ज़्यादा देर तक रहने वाली या हमेशा रहने वाली बीमारियों से नबी पाक ने पनाह मांगी है। बाकी अल्लाह ताला से सेहत और सलामती मांगते रहा करें। फज़ात सुनने वाली है, ज़रूर सुनेगी और अल्लाह के नबी की बताई हुई मसनून दुआएं और अज़कार को भी अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर लें। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरे भी ये जानकारी जान लें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।